آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، اس وقت کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کے اوپر جو اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات کا دور ترکی میں چل رہا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے 3 سیشنز پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان ہوئے، مگر وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے تھے۔ پاکستانی وفد واپس آ رہا تھا کہ پھر ترکی نے ان کو واپس بلایا کہ آپ کو مذاکرات کے لیے مزید مل کر بات چیت کرنی چاہیے۔ تو یہ جو مذاکرات تھے یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ 6 نومبر کو اگلا جو ہے وہ سیشن ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر افغان امور جوہر شاہ صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ مذاکرات کامیاب ہوئے، اس کے کیا جو ہے وہ آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، کتنا جو ہے یہ کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں۔ تو جوہر شاہ صاحب بتائیے گا کہ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے اور جنگ بندی پر اتفاق ہوئے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس کو میں بنیادی طور پر پاکستان کی کامیابی، اصولی سفارتی جو انہوں نے کوشش کی ہے اور پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ اصولی ہے اور حق پر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے، جو مذاکرات ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ترکی کی ثالثی میں ہو رہے تھے، ترکی کی بھی یہ کوشش تھی کہ 2 ہمسایہ اور اسلامی برادر ممالک ہے، ان کے درمیان میں اگر کوئی کشیدگی ہوئی تو دوسرے امن کو فائدہ ہوگا۔ تو ان کی کوشش یہ تھی کہ معاملہ افہام و تفہیم سے اور مذاکرات سے حل ہو، لیکن ان کے جو وفد تھا افغانستان کا، وہ بات مان لیتے تھے، لیکن جب وہ باہر نکلتے تھے تو شاید کابل میں یا قندھار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے اسٹیک ہولڈر ہے، وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتے تھے۔ ڈکٹیٹ کے پیچھے کیا تھا وہ پاکستان کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ ان مذاکرات کو ناکام بنا دی جائے، اور ان کا جو ڈکٹیشن تھے، جو ان کا فائدہ تھا، جو ان کا ویژن تھا کہ افغانستان میں ان کا تسلط ہو اور پانی بند کرنا، اس پر ڈیم بنانا اور طرح طرح کے پاکستان کو مشکلات میں مبتلا کرنا، یہ انڈیا کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ تو ان کے درمیان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی اس لیے عطا کی ہے کہ پاکستان کا اصولی موقف ایک ٹھیک تھا اور وہ حق پر تھا۔ اسی مذاکرات میں بھی پاکستان کا جو موقف تھا کہ پاکستان جب تک ان کو نہیں مانے گا، اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، جب تک افغانستان میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سے، جو ان کو دراندازی کر رہے ہیں، پاکستان کے علاقوں میں دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اب یا آپ کا اپنا ملک ہے، ہمارے ملک میں یہ نہیں چلے گا۔ اور 2 ٹوک انہوں نے کہا کہ پاکستان اب مزید اس کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ساری جانیں پاکستان نے اس دہشت گردی کے جنگ میں گنوا دی ہے، اور اب جو آخر صورتحال یہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ بھی اصولی فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو جتنی بھی غیر ممالک ہے وہ اپنے وطن پر واپس جائے، اور پاکستان جو اپنی جو اس کی حکومتی عملداری ہے وہ قائم ہو اور اپنی ترقی کو توجہ دے دے۔ تو اسی طرح پاکستان کا بھی ہمیشہ سے یہ کوشش رہا ہے کہ افغانستان جو اس کا اسلامی اور برادر ملک ہے اور وہ ایک جنگ زدہ ہے، پاکستان پچھلے 46 سالوں سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، ان کو لوگوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے، مختلف شہروں میں کاروبار دیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک طرف سے ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے اور دوسری طرف وہاں سے دراندازی ہو رہا ہے، تو یہ دونوں نہیں چل سکتے۔ تو پاکستان نے ہمیشہ سے افغانستان کی تعمیر نو کی بات کی ہے، اور یہ کوشش کی ہے کہ افغانستان میں یہ مطلب ایک خوشحال ملک سامنے آ جائے، ان کی اپنی کارخانے ہو، لوگ پاکستان سے ادھر کاروبار کے لیے چلے جائے۔ اچھا، ان کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا پاکستانی وفد کا، جس پہ 3 سیشنز ہوئے قطر اور ٹرکی کی ثالثی میں، لیکن وہ مذاکرات بھی نتیجہ گزرے، اور پاکستان کا ایک ہی موقف پہ وہ قائم رہا کہ دوسری افغانستان کی سرزمین سے ہماری سرزمین پہ دراندازی نہ کی جائے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ نہ کیا جائے۔ تو ابھی یہ مذاکرات کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اس چیز کو روکیں گے اور اس کی گارنٹی دیں گے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ پاکستان اصولی موقف پہ یہ ان کی جیت ہے۔ پاکستان نے سب سے پہلے جو مذاکرات کا جو اس کا ٹاپک تھا، انہوں نے کہا کہ مذاکرات تب تک کامیاب ہوں گے جب ہمارے یہ اصول ایک موقف ہے کہ پاکستان افغانستان سے دراندازی ختم ہو۔ وہ لوگ جو ادھر دہشت گرد ہیں، وہ اکیلے افغانستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بلکہ پورے بلڈ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ دہشت گرد جو جہاں بھی ہے، پاکستان میں ہے، افغانستان میں ہے، جہاں بھی ہے، پاکستان اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ جہاں بھی رہتے ہیں وہ ان علاقے کے لیے، اس خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پاکستان کا جو اصولی موقف تھا وہ یہی تھا کہ دہشت گردی ختم ہو، اور جب ختم ہوگا
تو اس پہ ٹیبل ٹاک بھی ہو سکتے ہیں, مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ مذاکرات 25 سے 30 دن کے درمیان وہ ہو رہے تھے, اور آخر کار پاکستان, ترکیہ اور جو جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس میں کامیاب ہو گئے, اور اس پہ آمادہ ہو گئے کہ جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ 6 نومبر کو استنبول میں بھی ہوگا, پھر مذاکرات ہوں گے, پھر مذاکرات ہوں, اس کو حتمی شکل. اب تک صرف جنگ بندی کی گئی جنگ بندی کے لیے یہ متفق ہو گئے, اور مطلب معاملہ تو ختم ہو بات چل گیا. پڑی ہے. پاکستان نے جب کلی عام جنگ کا اعلان کیا تھا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جنگ نہ ہو, اور مذاکرات کے ذریعے, مطلب جب وہ ٹیبل ٹاک پر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ساری باتیں ٹھیک ہے, آپ کی بھی ٹھیک ہے, دونوں ظاہر ہے جب بھی کسی مسئلے پر دو فریقین بیٹھ جاتے ہیں تو دونوں کی تحفظات ہوتے ہیں, دونوں تحفظات پہ ایگری ہو جاتے تھے. جب باہر نکلتے تھے تو پھر پاکستان اور افغانستان اپنی باتوں سے مکر جاتا تھا. تو پاکستان ان کو اس بہت آتا تھا کہ جب ادھر ہم بیٹھ جاتے ہیں, قطر اور ترکیہ کی زیر نگرانی جو بات چیت چل رہی ہے, اور سب کچھ طے ہو جاتے ہیں, اور پھر بعد میں یہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں, تو یہ اس طرح بات چیت آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اس اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی فریق اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اسے جرمانہ بھی ہوگا. جرمانہ بھی ہوگا, اس کے ہو سکتا ہے کہ اس پہ پابندیاں بھی لگ جائے. اس طرح جس طرح یہ مذاکرات کی وجہ سے پچھلے 20 دنوں سے پاک افغان بارڈر بھی بند ہے, یہاں سے لوگ آنے جانے کے لیے, ادھر سے جو سبزیاں آ رہے, فروٹ آ رہے, وہ سارے خراب ہو گئے. یہ اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ افغان حکومت یا ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں اور ادھر اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, ان کی غلطی ہے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا ایسا رشتہ ہے کہ یہ کبھی نہیں مٹنے والا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جوہر شاہ صاحب, آپ نے بڑے کھل کے جو ہے وہ سارے جو پاسبل ویز ہیں ان میں ڈسکرائب کیا کہ کس طرح ان مذاکرات کا, اس جنگ بندی کا جو ہے وہ دونوں ملکوں پہ اثر پڑنے جا رہا ہے. تو ناظرین, آج کی ابھی کی یہ تازہ ترین خبر تھی کہ ٹرکی اور قطر کے زیر ثالثی جو ہے وہ پاکستان اور افغان حکومت میں ان کے وفد کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا. 6 نومبر کو استنبول میں اگلا مذاکرات کا دور ہوگا جس میں مزید اتفاقات کیے جائیں گے, اور یہ بھی اعلامیے میں جاری کیا گیا کہ جو بھی فریق اس معاہدے کی, اس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے گا اس کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہے, پاکستان کی اصولی موقف کی ایک جیت ہے کہ جس طرح پاکستان نے ایک نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا کہ ہم اس ایجنڈے پہ پہلے بات کریں گے, تو آج اس پہ جو ہے وہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور پاکستان کے اصولی موقف کو دنیا بھر میں قبول کر لیا گیا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.